السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حضرات و خواتین اور قابل احترام ناظرین اور ناظرات، قرآن مجید کی آیتوں میں تدبر کرنے اور غور کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بڑی بابرکت ہے، مبارک کتاب ہے۔ یہاں تک تو ہمارے لوگ مانتے ہیں اور عمل بھی کر لیتے ہیں کہ بڑی ہی برکت کی کتاب سمجھ کر دکان میں، مکان میں، ہر جگہ صرف رکھ لیتے ہیں، لیکن جو اصل مقصد اللہ نے بتایا لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں غور کریں، تدبر کریں، اس میں ہم لوگ بہت پیچھے رہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہماری اپنی فلاح کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور ہماری اپنی سعادت کے لیے، لیکن ہم لوگ اس کی آیتوں میں غور نہیں کرتے۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اس کی سبھی آیتوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہم کو جا بجا یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ مختلف انبیاء جب ان کی قوموں کی طرف ان کو بھیجا گیا اور انہوں نے اللہ کی طرف اپنی قوموں کو بلایا، دعوت دی، تو قوم والوں نے کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی انبیاء کے تعلق سے نقل کیا ہے، اور جب اس میں ہم غور کرتے ہیں تو ایک بات بس یہی نظر آتی ہے کہ ساری قوموں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے نبی کو جو جواب دیا وہ یہی کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے رہیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتانے کے لیے یہ جو کیا ہے ہر قوم کا جواب نقل نہیں کیا کہ ہر قوم نے اپنے نبی کو یہ جواب دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی تدبر کرنے کا ہم کو حکم دیتا ہے، اور جب ہم تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ اور اپنے بڑوں کی تقلید کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کے طور طریقے سے اس کو ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہم کو بتانا چاہتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل فطرت پر ہوتا ہے، توحید پر ہوتا ہے، لیکن اسے فطرت سے دور لے جانے والے، توحید سے دور لے جانے والے کون ہوتے ہیں؟ تو آپ نے صرف دو ہستیوں کا ذکر کیا، فَأَبَوَاهُ، بس اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اگر یہودی ہے تو اپنے بچے کو بھی یہودی بنا دیتے ہیں، اگر نصرانی ہے تو اپنے بچے کو عیسائی اور نصرانی بنا دیتے ہیں، اگر مجوسی ہے تو وہ مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جان سکتے ہیں کہ دنیا میں اور کیا کیا فرقے نہیں پائے جاتے ہیں، جو جو ہوتا ہے بڑا تو ویسے ہی وہ اپنے بچے کو بنا دیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ اپنے والدین یا اپنے بڑوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور اسے ان کے طور طریقے سے بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کو بڑے ہی
پیار سے دعوت دیتا ہے اپنے رب کی طرف، اور ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ سے میں کوئی روپیہ پیسہ نہیں چاہتا ہوں، مجھے اس پر میرا رب اجر سے نوازے گا، میں اپنے رب کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود سب سے پہلے حق اپنی جگہ پر بالکل واضح ہوتا ہے کہ ذرا سا آدمی اس میں غور کرے تو خود بخود اس کو سمجھ میں آ سکتی ہے بات، اور پھر اس حق کو سمجھانے والے ایسے مخلص بندے اللہ تعالیٰ کے جو جن کو سمجھایا جاتا ہے ان سے کسی طرح کی کوئی توقع نہیں رکھتے کہ ہم کو کچھ دیں گے، یہ کچھ ہم کو نوازیں گے، اس طرح کی بالکل بھی ان کی کوئی توقع اور تمنا نہیں ہوتی ہے۔ ایسے مخلص بندے بھی جب سمجھاتے ہیں تو انسان اسے سمجھنا نہیں چاہتا ہے، اور اپنے جو بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو آج بھی ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر غلط راستے پر ہونے والے جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کا بالکل وہی جواب ہوتا ہے جو قدیم زمانے سے ہر قوم نے اپنے نبی کو دیا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے اپنے باپ دادا کا بس یہی طریقہ ہے، ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو ابو بکر نہیں رہتے۔ ابو بکر نے بھی اگر یہی جواب دے دیا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، عمر نے، عثمان نے، علی نے، سعد بن ابی وقاص نے، ہر جتنے بھی صحابہ جب ان کے سامنے دعوت حق پیش کی گئی اور انہوں نے اگر یہ جواب دیا ہوتا تو آج ان سب کو اسی دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارتیں نہیں ملتی۔ اور ان کے مقابلے میں واقعی آپ کے زمانے میں جنہوں نے یہی جواب دیا، جیسے ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں اور ابو طالب، مرتے وقت انہوں نے یہ اعلان کیا کہ علی ملت عبد المطلب، کیونکہ جب ان کی وفات کا وقت آیا ہوا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی کہ میرے یہ چچا ابو طالب جو میرے بے تحاشا کام آئے ہیں، مجھے ہر جگہ میری انہوں نے مدد کی ہے، ان کی زبان سے کلمہ شہادت نکل جائے، یہ ایمان کا، یہ اسلام کا کلمہ پڑھ لے، اور ان کے سرانے جا کر بار بار کہتے ہیں کہ چچا ایک مرتبہ آپ یہ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر لوں گا۔ لیکن وہیں ابو جہل بھی اور دوسرے بھی سرداران قریش موجود ہوتے ہیں اور ابو طالب کو ورغلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا آخری وقت میں تم اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب یہی کہہ کر مرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے طریقے پر ہوں۔ عبد المطلب بھی مشرک تھے تو ویسے ہی ابو طالب بھی اپنے آپ کو مشرک بنا کر ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی لیے ان کے لیے نجات کی کوئی بات نہیں ہے، کبھی ان کے لیے نجات نہیں ہے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے ایک اور چچا، وہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ابو طالب آپ کے بہت کام آئے دنیا میں، آپ کی طرف سے انہوں نے بہت دفاع کیا، دشمن جب جب آپ کو ستانے کے لیے آتے، تکلیف دینے کے لیے آتے، وہ دشمن کے آڑے آ کر کھڑے ہو جاتے، انہوں نے آپ کی بڑی حمایت کی انہوں نے، تو آپ ان کے کیا کام آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میری وجہ سے ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ آپ نے بتایا کہ ان کے ٹخنے تک ان کے پیر آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے بس، لیکن اس کی وجہ سے ان کا دماغ بھی کھول رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھتے ہوں گے ابو طالب کہ میرے علاوہ کسی کو اتنا سخت عذاب ہو ہی نہیں رہا ہے وہ، جبکہ آپ نے بتایا کہ یہ سب سے ہلکا عذاب، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ اگر نہیں کیے ہوتے تو جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوتے ابو طالب۔ تو بہرحال قرآن مجید کی آیتیں ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو خوب مانتا ہے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے اس راستے سے ہٹانا آسان نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو توفیق دے دیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ بھی تو حق ہے، حق کو اپنانے میں کیا ہے،
ہمارے اپنے باپ دادا غلطی کیوں نہیں کریں گے؟ اکثر یہی جو ہے کیا ہے لوگوں کی بات ہوتی ہے، ان کے ذہنوں میں شیطان یہ بات بٹھاتا ہے حق قبول کرنے کے آڑے آتے ہوئے کہ دیکھو تمہارے باپ دادا، تمہارے بزرگ کیا غلط ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے غلط کیا؟ یہ ایک سوال بٹھا کر حق سے دور لے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن آدمی ذرا سوچے، غور کرے کہ ہاں صاحب میرے اپنے بزرگ بھی، میرے اپنے بڑے بھی کیوں نہیں غلطی کر سکتے ہیں؟ ان سے غلطی ہو گئی تو کوئی ضروری نہیں کہ میں بھی انہی کی غلطی کے ساتھ ساتھ چلوں اور ان کے نقش قدم پر چلتا رہوں۔ مجھے جب اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے حق واضح کر دیا ہے اور اس کو ذرا اپنانا بس میری اپنی ذمہ داری ہے، تو اس کو اپنانے والے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنا لیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ انسان اپنے بزرگوں کے طور طریقے سے، اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلنے کی بہت جو ہے کیا ہے کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو ہمیں غور کر سکتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی کہ ہمارے اپنے بال بچے ہمارے ہی نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر ہم نے ایسا کام کیا، ایسے اسباب اختیار کیے جو جہنم تک پہنچانے والے ہیں، تو ہمارے بچے بھی ہمارے ہی نقش قدم پر چلتے چلتے جہنم پہنچیں گے۔ اور یہ بات بالکل سب جانتے ہیں کہ گھروں میں، ہمارے اپنے اپنے گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنی ماں کو دیکھ کر جیسے ماں پہنتی اوڑھتی ہے، جیسے بال بناتی ہے، جو کچھ کرتی ہے، یا اس کی اپنی بڑی بہنیں انہی کے طور طریقے کو اپناتی چلی جاتی ہیں۔ اور بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ باپ جو حرکتیں گھر میں بیٹھ کر کرتا ہے وہ سب کچھ بچوں کے اندر بھی چیز آتی ہے۔ یا وہ اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو جیسا کرتے ہیں تو ویسے ہی چھوٹے بچے بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم میں ایسے اللہ تعالیٰ نہیں جھونکتے ہیں، جب تک کہ جہنم میں جانے والے اسباب ہم اختیار نہیں کریں گے۔ تو اسباب بہت سارے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ تم اپنا بھی خیال رکھو اور اپنا ایسا خیال کرو کہ تم کو تمہارے اپنے بچے جب تمہارے نقش قدم پر چلیں گے تو وہ بھی بالکل صحیح ہوں، کہ جب تم صحیح رہو گے تو تبھی تمہارے اپنے بچے بھی صحیح رہیں گے، درست رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم بات ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتا ہے اور ان سے متاثر ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی یا پھر بڑا مخلص انسان بھی اگر اسے اس کی غلطی کی نشاندہی کرانا چاہتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ مانتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جب جب ہمارے اپنے سامنے حق واضح ہو تو اسے ہم اپنا سکیں، بھلے سے اس کے اندر ہمارے اپنے بزرگوں کی غلطی بھی ہوئی ہو تو ہمارے اپنے بزرگوں کی غلطی کو نظر انداز کر کے ہمیں اپنی جگہ پر حق کو قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب